نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله لا ظل إلا ظله: إمام عادل. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. معزز دوستو، کتاب مقدس قرآن حکیم ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو انسانی تاریخ کا ایسے جامع تجزیہ اور تحلیل کرتی ہے اور اس سے ایسے اصول اخذ کرتی ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے انسانی سماج کی تشکیل کے بنیادی امور واضح کرتا ہے. انسانیت اللہ کے پیش نظر سب سے اہم ترین اور احسن ترین مخلوق. اس مخلوق کی اس کرۂ ارض پر بقا اور اس کی اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اس کے سماج کا بہتر ہونا، اس کی سیاست کا بہتر ہونا اور اس کے معاشی نظام کا درست خطوط پر استوار ہونا لازمی اور ضروری ہے. اس کے بغیر انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اس دنیا میں انسانی بقا اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ اپنے سماج کے تمام تعلقات کو عدل و انصاف پر استوار کرے، وہ اپنے سیاسی احکامات اور فیصلوں کو ظلم سے پاک کرے، وہ اپنے معاشی معاملات کو اعتدال و توازن کے ساتھ ایسے سر انجام دے کہ کوئی انسان بھوک و افلاس اور قحط کے ذریعے سے تباہ و برباد نہ ہو. تمام شرائع مقدسہ انہی مقاصد و اہداف کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی. خاص طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت محمدیہ حنیفیہ، یہ کل انسانیت کی فلاح و بقا کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں کوئی انسان نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا. نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کی تمام اقوام، معاشروں، سوسائٹیز، انسانی اجتماعیتوں کی تشکیل کے لیے
وہ اصول کلیہ اس کتاب مقدس میں بیان کر دیے جائیں کہ جنہیں سامنے رکھ کر ہر دور کے حکماء، عقلاء، مجتہدین ان اصولوں کی روشنی میں اپنا سماج بنا سکیں۔ سماج تو ہر دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق بنتا ہے، اس کی عملی شکلیں معروض کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، زمینی حقائق سے وابستہ ہوتی ہیں۔ جیسے حالات، جیسی معروضی حقیقتیں، جیسے انسانوں کی ساخت اور ان کے تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے، شریعت اور نظام تو اس کے مطابق وجود میں آتا ہے، لیکن انسانیت چونکہ ایک ہے، پوری انسانیت آدم کی اولاد حوا کے بیٹے ہیں، ان کی نفسیات اور ان کے بنیادی اساسی اصول انسانیت کے ایک ہیں، تو ان کی ترقی اور کامیابی کے اصول بھی ایک ہی ہوں۔ سماج کی بہتری کے اصول، سیاست کو درست خطوط پر استوار کرنے کے اصول، اور معیشت سے متعلق اصولی تعلیمات، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انسان تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کی ساخت، اس کی جسمانی نوعیت، اس کے جذبات، اس کی عقلیات، اس کی قلبیات، ان میں تغیر نہیں ہوتا۔ کسی انسان میں دو دل نہیں ہوتے، دو عقلیں نہیں ہوتی، دو نفس نہیں ہوتے، چار ٹانگیں نہیں ہوتی، چار آنکھیں نہیں ہوتی۔ انسان جیسے آدم کے زمانے میں تھا ویسے ہی آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور اس کرۂ ارض پر جہاں بھی انسانی نام کی مخلوق زندہ ہے وہ ایک ہی شکل و صورت ہے، اسی کو انسان کہیں گے جو انسانی معیار پر پورا ہوتا ہے۔ اب انسانیت غیر متبدل، اس کے جذبات، خیالات، تاثرات وہ ایک ہی ہیں، البتہ ذرائع پیداوار کی جدت سے ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اسی کو جدیدیت کہتے ہیں۔ اب ان سے انسانوں کے جو ان بنیادی سوسائٹی کے تشکیل کے امور اور اصول ہیں وہ غیر متبدل۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں جو انسانیت کی ہدایت کی یہ کتاب ہم تک پہنچائی ہے، یہ ان اصولوں کو مختلف تمثیلات، واقعات، قصص اور مختلف انداز و اسلوب سے قرآن سمجھاتا ہے۔ یہ آیات جو خطبے میں تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الکہف کی ہے۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت مکہ کے تقریباً آخری دور میں نازل ہوئی، اس وقت جب دین کا بین الاقوامی پیغام مکی صورتوں میں کل انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے حنفاء کی، اللہ کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنے والوں کی، انہیں حنیف کہتا ہے، حنفاء کی ایک جماعت تیار ہو چکی ہے، اور اس میں اب یہ قابلیت اور صلاحیت ہے
کہ دنیا کی وہ اقوام کو حنیفیت کی دعوت دینے کے لیے میدان عمل میں آنے والی عملی نظام، اپنا داخلی حنفاء کا پارٹی سسٹم وہ مضبوط ہو چکا ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے جلیل القدر صحابہ، ابو ذر غفاری جیسے جان قربان کرنے والے جان نثار، جنہیں ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین الاولون کہا گیا، السابقون الاولون من المہاجرین۔ یہ جماعت اپنے داخلی ڈسپلن، نظم و ضبط کی بنیاد پر اپنی قرار واقعی حیثیت منوا چکی ہے۔ اب بین الاقوامی دعوت اور اس پورے حنیفی تحریک کے مکمل نقشے اور روڈ میپ کو واضح کرنے کی ضرورت، اس لیے یہ صورتوں کے ان سیٹ میں واقع ہے جن کا تعلق بین الاقوامی انقلاب سے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ سورت بنی اسرائیل سے لے کر سورت زمر تک یہ وہ صورتیں ہیں جو قرآن حکیم کے بین الاقوامی نظام کے بنیادی اساسی امور واضح کرتے ہیں۔ آغاز بنی اسرائیل کی دعوت سے کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرا کے اقوام عالم کے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بندے کو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرایا۔ یہ بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور دنیا کے تمام انبیاء کا آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا، یہ آپ کے بین الاقوامی انقلاب کا آغاز ہے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو دو مرکز بنائے تھے، مکہ المکرمہ کا مرکز جو ابراہیم نے اسماعیل سے مل کر تعمیر کیا تھا، اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل جو قریش اور گرد و پیش حجاز کے اندر اپنی اجتماعیت قائم کیے ہوئے تھے، اور بیت المقدس جہاں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد کی 1,500-2,000 سال کی تاریخ موجود تھی، 3,000 سال، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو سورت بنی اسرائیل وہ ہے جس میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا عالمی ملاپ ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کے مرکز بیت المقدس میں ہوا ہے، مسجد اقصیٰ میں ہوا ہے۔ مسجد حرام کا بنی اسماعیل کا نمائندہ، وہ بنی اسرائیل کے مرکز، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصیٰ میں وہاں پہنچتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، 4,000 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور پھر جہاں جہاں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی دعوت دنیا بھر میں پھیلی، دنیا بھر کے حکماء
عادل حکمران، دنیا بھر کے رہنما اور لیڈر جنہوں نے انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا ہے، ان تمام کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، آپ کی امامت تسلیم کرتی ہے۔ تو اس سے پہلی سورت، سورۃ کہف سے پہلی سورت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ساتھ معاہدات کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں؟ کل انسانیت کو یہ سمجھانا ہے۔ چنانچہ بنیادی اصول جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے، بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں اللہ نے واضح کر دیا۔ اس دور میں اللہ کا فیصلہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جو صحف ابراہیم سے لے کر تورات و انجیل اور زبور میں پورے تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے تھے، قرآن میں اس کا خلاصہ بیان کیا کہ یہ وہ بنیادی اساسی اصول ہیں جو انسانی سماج کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا، اللہ کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اولاد کو بلا وجہ قتل نہ کرنا، لا تقتلوا اولادکم، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ ڈالنا، پورا تولنا، پورا ناپنا، انسانی معاشرے کے یہ عالمگیر اصول اس صورت میں بیان کیا۔ اب ان اصولوں پر انسانی معاشرے کی تشکیل اور اس کے ارتقاء کے مختلف پہلو کچھ اس انداز میں ماضی کے واقعات بیان کیے کہ جس سے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل سیرت مبارکہ اور انقلابی جدوجہد ہے، اس کا پورا منظرنامہ انسانیت کے سامنے آ جائے، بین الاقوامی دنیا کے سامنے آ جائے، وہ اس صورت مبارکہ میں اللہ نے بیان کیا۔ اس لیے اس صورت کا آغاز ہوا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے عبادت گزار، حنفاء کی جماعت کے سرخیل جو سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اس اپنے خاص بندے پر یہ الکتاب نازل کی ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ میڑھ نہیں ہے، سیدھا راستہ۔ ان کی سیرت میں، ان کی صورت میں، ان کے کردار میں، انسانی سماج کے بنانے میں کوئی کجی نہیں، صراط مستقیم، سیدھا، معتدل اور متوازن راستہ ہے، بہترین سسٹم اس کتاب میں جو دیا گیا ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا، یہ کتاب بالکل زاویہ قائمہ کی طرح سیدھی ہے، نہ ادھر نہ ادھر، کجی تو وہاں ہوتی ہے کہ آپ کا جو راستہ ہے وہ منفرجہ یا حادہ ہو، زاویہ قائمہ نہ بنائے، ادھر یا ادھر توازن کھو بیٹھے، اعتدال نہ رہے۔ یہ تو قیمن، اور اس کے بنیادی مقاصد اور اہداف یہ ہے۔
کہ جو انسانی معاشرے کے ظالم اور انسانیت کے ان بنیادی اساسی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ ہیں ان کو ڈرایا جائے، لینذر بأسا شدیدا، ان کے لیے تو انذار ہے، ان کو تو للکارنا ہے، ان کو تو ڈرانا اور دھمکانا ہے کہ باز آ جاؤ ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے۔ تم جو قتل کرتے ہو، بھوک اور قحط سے انسانی بچوں کو مارتے ہو، زنا پھیلاتے ہو، چوری کرتے ہو، قوموں اور ملکوں کے وسائل لوٹ مار کرتے ہو، باز آ جاؤ، اس سے انذار کرنے کے لیے آئی، ڈراؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النذیر العریان، میں بالکل کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ عربوں میں دستور تھا کہ جب بہت زیادہ خوف کی اور غلط صورتحال پیدا ہو جائے اور آدمی کو خطرہ لاحق، سوسائٹی کو خطرہ لاحق، آبادی کو خطرہ لاحق، کوئی حملہ آور بستی پر آ رہا، تو جس آدمی کو یہ سن گل ہو جاتی کہ حملہ ہونے والا ہے، بستی کی اجتماعیت تباہ ہونے والی ہے، تو وہ آدمی اونچے پہاڑ پر چڑھتا تھا، بلندی پر، اور بالکل ننگا ہو جاتا تھا۔ دو چادریں پہنتے تھے عرب لوگ، ایک اوپر اور ایک ازار میں، ایک کو ردا کہتے ہیں، ایک کو ازار کہتے ہیں۔ تو وہ دونوں چادریں اتار کر اپنے ہاتھ میں لے کر زور زور سے شور بچاتا تھا کہ وہ بستی والوں تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ آدمی کسی کو نظر نہ آئے تو وہ کم از کم وہ ہلتا ہوا کپڑا تو نظر آئے، تو دور سے وہ بالکل ننگا ہو کر کپڑے دونوں ہاتھوں سے دونوں چادریں ہلاتا تھا اس بستی کو ڈرانے کے لیے۔ اس کو کہتے تھے النذیر العریان۔ بستی کو پتہ چل جاتا تھا کہ اتنا خوف زدگی کا ماحول ہے، خبردار کر رہا ہے، ضرور کوئی لشکر اس بستی پر اس کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو آپ ڈرائیے، تو آپ نے صفا پر کھڑے ہو کر بالکل یہی الفاظ دہرائے، انا النذیر العریان۔ آپ تو جسم مبارک سے کپڑے نہیں اتارے کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کپڑے اتارتے، نہیں، لیکن اس انسان کی طرح جیسے وہ خطرے سے خبردار تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بالکل واضح ڈرانے والا ہوں، دو ٹوک، میں نے اپنی ان آنکھوں سے لشکر فلان جگہ سے حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تم پر۔ وہ وہی جگہ ہے جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مکہ میں نازل ہوئے تھے، کہ اس پہاڑ سے ایک لشکر تم پر آ رہا ہے، اگر تم باز نہ آئے، تم نے کفر و شرک اور ظلم کی حالت برقرار رکھی، بنیادی اساسی اصولوں کو جو حنیفیت کے ہیں نہیں مانا، تو یہ لشکر تمہاری تباہی بربادی کے لیے آنے والا ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ اور ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، ان انسانیت کے اصولوں پر، حنیفیت کی اساس پر، اللہ کی وحدانیت پر،
انسانوں پر ظلم سے باز آنے، ان کے حقوق ادا کرنے سے باز آنے، اور جو انسانیت کی ترقی کے اصول قرآن نے پورا تولنے، پورا ناپنے، زنا سے رکنے، عدل و انصاف سے معاملات طے کرنے کا جو حکم دیا ہے، جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری کتاب اس لیے نازل ہے۔ تو سورۃ کہف کے آغاز میں 7-8 آیات میں قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی انقلاب کے لیے جدوجہد کا ایک بنیادی خاکہ بیان کیا کہ آپ کس لیے دنیا میں آئے ہیں، آپ کے مقاصد و اہداف کیا ہیں۔ اور پھر اذ اول فتیۃ الی الکہف، یہاں سے قصہ شروع کیے ہیں قرآن حکیم نے، اور آخری رکوع کے اختتام تک اس سورۃ مبارکہ میں 4 قصے بیان ہیں، 4 واقعات بیان کر کے ہر واقعے کے بعد تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد و اہداف وہ بیان کر دیا۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا، اس کو 2 رکوعوں میں تقریباً 1.5-2 رکوع میں بیان کرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دوسرا واقعہ، 2 ایسے آدمیوں کا مکالمہ جس میں ایک بڑا مالدار اور ایک انتہائی غریب ہے، دونوں ایک ہی نسل کے ہیں، ایک ہی برادری ہے، لیکن مکالمہ ہے۔ وہ جو مالدار ہے وہ تکبر و غرور کی انتہا پر ہے، اللہ کو ماننا نہیں چاہتا، اور وہ جو دوسرا مومن ہے اس کو سمجھاتا ہے کہ کیوں پاگل بن رہا ہے، کیوں سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتا، کیوں دیگر انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، کیوں اپنے اس مال و دولت اور زمین و جائیداد پر اتراتا ہے۔ تو باغ والوں کا قصہ اس کو کہا گیا۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے، 2 رکوع میں تقریباً اللہ نے وہ بیان کیا، اور چوتھا قصہ ذوالقرنین کا بیان کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مستقبل کا نقشہ ہے۔ قرآن کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ وہ واقعات کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے اہداف و مقاصد واضح کر دیتا ہے۔ ظلم کی اور جبر کی حکومتوں میں گفتگو کا انداز و اسلوب وہ قصص و واقعات اور ناول اور افسانوں کا ہوتا ہے، کہانی سنائی جاتی ہے، اور اس کہانی کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے۔ کھلے عام آپ جملہ کہیں گے تو ظالم اور جابر حکومتوں کا براہ راست اٹیک کی وجہ سے انقلابیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کے تمام انقلابات اسی انداز میں ہوئے کہ جب انہوں نے انسانوں کو دعوت دینی ہوتی ہے تو قصے کے تناظر میں بات کرتے ہیں۔ قصہ ایک کہانی ہے، تاریخ ہے، اور تاریخ کے ضمن میں ایک پیغام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لکل آیۃ ظاہر و بطن، ہر قرآنی آیت، ہر ایک قصہ، ہر ایک واقعہ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن بھی ہوتا ہے۔ ظاہر تو وہ ہے جو ظاہری قصہ بیان ہو، ماضی کی بات۔ قرآن نے کہا اذ اول فتیۃ، یاد کرو اس قصے کو جب نوجوان ایک غار کے اندر چھپ گئے تھے۔ ماضی کا قصہ ہے، اس کا ظاہر ہے۔ دو باغ والوں کا قصہ ہے، اصحاب القریہ کا، ماضی کی بات ہے، مثال ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، ان کے سامنے ایک تمثیل بیان کرو۔ تمثیلات وہ اشارہ اور کنایا ہوتا ہے جو مقاصد اور اہداف کو واضح کرتا ہے۔ حرکت کرنے والی تصویر، ایک مثال، زبان سے آپ نے قصہ ادا کیا، وہ تمثیل ہے، اور ایک متحرک تصویر، وہ بھی تو تمثیل ہے۔ تو قرآن نے کہا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، ان کے سامنے ایک مثال، تمثیل بیان کرو۔ اصحاب القریہ، بستی والوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا اذ قال موسیٰ لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ اذ یاد کرو، اذ جب بھی آتا ہے وہ ماضی کی یادداشت کے لیے آتا ہے، ماضی کا فلانا قصہ یاد کرو، ماضی کی بات۔ چوتھا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا یسألونک عن ذی القرنین، یہ یہودی آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں آگے تم سے قصہ بیان کرتا تھا، اتلو علیکم منہ ذکرا، اس کا تذکرہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو چار تمثیلات کے ذریعے سے، چار قصص کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چار مراحل بیان کیے گئے۔ ظاہر تو اس کا وہی ہے جو ماضی کے قصوں کی تناظر میں ہے۔ اصحاب کہف تھے کسی زمانے میں، کب تھے، کیوں تھے، کون تھے، یہ مفسرین نے اس پر تفصیلی گفتگو کی۔ بستی والے تھے، دنیا کے ہر بستی میں طاقتور متکبر رہے ہیں، خدا کا انکار کرنے والے، دولت آ جاتی ہے تو گردن نصریہ آ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ موسیٰ اور خضر کا بھی ایک واقعہ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی تفصیلات بیان کی ہیں، بخاری شریف میں تفصیلی قصہ ہے۔ ذوالقرنین بھی ایک ماضی کا کردار، لیکن قرآن انہیں بیان کرتا ہے، اور پھر پہلے رکوع اور آخری رکوع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ مکرمہ میں جدوجہد ہے اس کو ان قصوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چار مراحل اس سورۃ مبارکہ میں بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ ایک مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے 300 سال کا زمانہ، اس کو اصحاب کہف کے اس قصے کی صورت میں قرآن نے بیان کر دیا۔ عمرو بن لحیٰ کے زمانے جب اس میں ظلم و تشدد کا نظام مکہ مکرمہ میں قائم کیا اور 360 بت لا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھے، توحید کی خلاف ورزی ہوئی، گھر اللہ کا، اور قبضہ 360 پتھر کے بتوں کو، ظلم و زیادتی شروع ہوئی،
حکمرانوں کے ظلم کا آغاز اسی زمانے سے ہو گیا۔ لوٹ مار کرنا، تجارت میں گھپلا کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ویل للمطففین، تطفیف کرتا کہ جب کسی غریب آدمی کو تول کر دینا ہے تو کم تول کر دینا، اور جب لینا ہے تو ڈنڈی مار کر زیادہ لینا۔ اذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یہ پورا کردار تھا۔ یہ 300 سال کا زمانہ ہے، عمرو ابن لحا کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، قبل از نبوت کے زمانے کا نقشہ کھینچا ہے۔ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اس پورے دورانیے میں ظلم کے اس مکہ میں قائم شدہ نظام کے مقابلے میں حنفاء کی ایک جماعت رہی ہے، اللہ کو یکتا مان کر اس کی عبادت کرنی۔ اسماعیل کی اولاد میں وہ اولو العزم نوجوان جو مکہ کے ارد گرد کی غاروں میں پہنچ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ عرفات کا میدان، یہ مزدلفہ، یہ مینا، یہ مکہ شہر کے ارد گرد غار حرا، غار سور، یہ غاریں وہ غاریں تھیں جن میں حنفاء چھپ کر عبادت کرتے اللہ یکتا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے پوری تاریخ بیان کی کہ اگر ہم مکہ کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے دنیا بھر کے کل انسانیت کے ایسے حنفاء ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کی، وہاں اگر ظلم و شرک اور کفر کے نظام قائم ہو گئے اور مقابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، ایک دو چند نوجوان 7 8 3 4 5 وہ اپنے علاقوں سے ہجرت کرتے تھے، دنیا بھر سے، ہندوستان سے، ایران سے، توران سے، مغرب سے، مشرق سے، اور اب تو تاریخ سے ثابت ہو چکا ہندوستان میں جو مذاہب رہے ہیں، وید وغیرہ میں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ لوگ بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ ان کے انبیاء نے بھی قبل از نبوت آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ تو یہاں سے حنفاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے خاص طور پر، اور آدم نے جب بنایا تھا تو عام طور پر خود آدم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے جاتے تھے۔ 70 حج کیے ہیں ہندوستان سے آدم علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام۔ اور جب جاتے تھے تو اپنی اولاد میں سے جتنے حنفاء آپ کے ساتھ سب کو لے کر جاتے، جانا اور پھر آنا۔ تو مرکز بیت اللہ الحرام تھا، کیونکہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یہ پہلا گھر ہے جو آدم اور حوا نے بنایا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کر۔ عرفات کے میدان میں آدم اور حوا ملے، پھر مزدلفہ آئے، رات گزاری، اور پھر مینا۔ مزدلفہ ازدلاف اسی لیے کہتے ہیں رات گزاری، اور وہاں سے کیا اس بیت اللہ کی جگہ پر آئے اور یہاں اپنا گھر بنایا، بیت بنایا، پہلا گھر وضع للناس، انسانوں کے لیے بنا۔
یہ گھر بھی تھا، سماجی ضرورت بھی تھی، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کا مقام بھی تھا، ملٹی پرپز تھا، سماج بنانے کا، انسانوں کو انسانیت سکھانے کا۔ تو آدم کے زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دنیا بھر کے حنفاء اس پورے مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد، جس کو حرم کہا جاتا ہے، اور عرفات کا میدان بھی اس میں، وہ تو میدان، یہ پورے علاقے کے اندر جو پہاڑی علاقہ ہے، غاریں ہیں، گبائیں ہیں، وہاں عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ اس لیے تاریخ مکہ کے مطابق ہزاروں انبیاء اور ان کے متبعین مکہ کی سرزمین میں مدفون ہیں۔ جیسے بیت المقدس میں مقدس جگہ پر تدفین بنی اسرائیل کا ہمیشہ سے شوق اور ذوق رہا، ہزاروں انبیاء وہاں مدفون ہیں بیت المقدس میں، بنی اسرائیلی، اور بیت اللہ الحرام میں دنیا بھر کی تمام اقوام کے جتنے بھی حنفاء ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، انہی کے انوارات ہیں، انہی کی آمد اور ان کی تجلیات ہیں۔ جو حرم کو گھیرے میں ہیں، وہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں حنفاء کی ہمتوں کا مرکز ہے یہ بیت اللہ الحرام۔ انسانی ہمتوں پر جب وہ دیوانہ وار طواف کرتی ہیں، اور طواف ہر وقت ہوتا رہا، تو انسانیت کی طلب اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا، الحاح اور زاری کا عمل جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انسانیت کو فیضان دیتا ہے۔ بیت اللہ کے انوارات یہی ہیں، جن کا انسانی ہمتوں سے تعلق ہے، عزائم سے تعلق ہے، ارادوں سے تعلق ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ، یہاں جب اسماعیل علیہ السلام کے دین سے انحراف کر کے عمرو بن لحیٰ نے بت پرستی، ظلم، ناانصافی کا دورہ شروع کیا، اور مورخین کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 300-325 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس 300 سالہ ظلم اور غلامی کے نظام میں مکہ کے اندر خود قریش کے جو اولو العزم حنفاء، وہ ان پہاڑوں اور غاروں کے اندر عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اور ان کا سب سے بڑا مرکز غار حرا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا منتخب کی اپنی عبادت اور تحنس کے لیے، اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ غار حرا سے خانہ کعبہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے متوجہ ہو کر اس کی تجلیات و انوارات کی طرف اپنی قلبی، عقلی اور نفسی ہمتوں کو مربوط کر کے اللہ سے ہدایت مانگنا۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی جملہ استعمال قرآن نے کیا ہے کہ حی لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمارے اس معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت نصیب فرما۔ یہ جو ظلم کا ماحول باہر بنا ہوا ہے، یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا، یہ ہمارے قتل کے درپے ہیں، ہمیں مارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے راستہ ہموار۔ قصہ یہ انطاکیہ کا بنی اسرائیل کے تناظر میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ مماثلت ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو تبدیلیاں آئی تھیں، اس کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوئیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوئیں عیسوی تعلیمات کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر جو ظلم اور ناانصافی ہوئی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گرد و پیش جو آپ سے پہلے کے 300 سال ہیں اس کے اندر بھی ہوئی۔ یہ اس کا بطن ہے، بطن ظاہر وہ قصہ ہے اصحاب کہف، قصہ وہ سنا کر بات یہ منتقل کی اس 300 سالہ دور کا پورا نقشہ کھینچ کر، اور یہی وہ زمانہ ہے جس کا آخری مرحلہ 15 سے 20 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ آپ نے بھی اس غار کے اندر، غار حرا میں جا کر تحنس کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحنس کا معنی بیان کیا ہے التعبد فی اللیالی، کہ رات کے وقت اللہ کی عبادت کرنا، رات گزارنا ایک جگہ پر یکسوئی کے ساتھ۔ تو یہ حنفاء کا جو طور طریقہ رہا کہ اپنے نظریے سے منحرف نہیں، اللہ کے ساتھ سچا تعلق، حنیفیت کی پختگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھو اذ اول فتیۃ الی الکہف، اور پھر آگے اگلے رکوع میں پورا قصہ بیان کیا۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں۔ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ان کا قصہ تو عجیب و غریب ہے، وہ قصہ پورا بیان کیا۔ یہ وہ دورانیہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حنیفیت کی وہ سوچ اور فکر جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رابطہ پیدا کیا، اور یہ حنیفی لوگ نبوت سے پہلے بھی ابو بکر صدیق کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، حنیفی تھے، حنفاء میں سے، چھپ کر وہ بھی جا کر عبادتیں کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں تو ابو جہل کا ظلم کا نظام موجود تھا۔ ابو ذر غفاری کبھی شرک نہیں کیا، آپ پر ایمان لانے سے پہلے عبداللہ بن مسعود کبھی شرک نہیں کیا، اور کیسے حنفاء، کتنے ہی حنفاء جو اللہ کی عبادت کرتے، شرک سے پاک، تحنس کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے۔ تو تربیت کا اصل مرکز اور ہدف قبل از نبوت کا جو زمانہ ہے اس کو یاد کروا کے اس انقلابی جماعت کے دلوں کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے قصہ سنا کر آخر میں کہا قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے رکوع میں، لا تقولن لشیء، آپ کل کے بارے میں یہ مت کہیں کہ یہ فلانی چیز ہو جائے گی، الا ان شاء اللہ، انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اور پھر آگے سچی جماعت جو حنفاء کی ہے، چاہے وہ غریب ہے، عبداللہ بن ام مکتوم حنیف غریب ہے، تو آپ کی توجہ ان حنفاء پر ہو جو چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، یکسوئی آپ کی ان کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ آپ کو جمع رہنا ہے۔ فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ
لا تعدوا عیناک عنہم، ان سے آپ اپنی نگاہیں ادھر ادھر مت پلٹائیں۔ تو یہ مرحلہ قبل از نبوت کا، جس میں حنفاء جو اللہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والے لوگ تھے، ان کا ماحول تیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اس 13 سالہ دور میں۔ اس کے اختتام پر یہ سورت نازل ہو رہی ہے۔ دوسرا مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حنفاء کی اجتماعیت کے ساتھ مکہ جو ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، اس بستی میں باقیات الصالحات کو ساتھ لے کر وہاں کے ظالم مفاد پرست مال و زمین کے تکبر میں مبتلا کے خلاف مکالمہ ہے، مباحثہ ہے، دعوت ہے۔ یہ اصحاب القریہ اصل میں کون ہے؟ مکے والے، مکے کا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سرداران ہیں جن کے پاس مال دولت اکٹھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ طائف ہے۔ مکے والے کہتے تھے بھئی قرآن ہی نازل ہونا تھا تو یا یہ جو تاجروں میں سب سے بڑے تاجر ہیں، یہ مال و دولت ہڑپ کرنے والے، تجارت کے نام پر مال لوٹنے والے، ابو جہل پر وحی آنی چاہیے تھی۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ یہ دو بستیاں قریتین، طائف اور مکہ، قرآن نے طائف کی گویا کہ مثال دی۔ طائف زرعی باغوں کا شہر ہے، ندی نالے بہتے ہیں، اس کے ذریعے سے باغات۔ تو قرآن نے یہاں اصحاب القریہ جو جنتین، دو طرف باغات تھے، درمیان میں ایک نہر اور دریا جاری تھا، ندی تھی، کیسا خوبصورت منظر طائف کی اس آبادی کا بنایا۔ اور وہاں کا عظیم، عظیم کہتے ہیں گورنر، سردار، لیڈر، عظیم طائف یا عظیم بصرہ کا لفظ بخاری میں استعمال ہوا بصرہ کے گورنر کے لیے، اس کو عظیم کہتے تھے عرب لوگ، بڑا اشرافیہ اس کا۔ اور ایک وہاں اسی کا عزیز جو کمزور ہے، مال و دولت کم ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے اس مکالمے کو بنیاد بنایا، فٹ کرنا مکہ پر، کیونکہ مکہ اور طائف جڑواں شہر، دونوں کے درمیان رابطے اور تعلق۔ اب مکہ کو اگر ٹارگیٹ کر کے تاجروں کو پیش نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے تو پھر تو کھلی گفتگو تھی۔ طائف کی زرعی معیشت کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے مکے والوں کو للکارا۔ تو یہ مکی دور ہے، یہ اصحاب القریہ ہے۔ اور آگے پھر اس قصے کی تکمیل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا کہ کتنی بستیاں ہیں، ہم نے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا ہے، ان کے معاشرے توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیا۔ تلک القریٰ اہلکناہا، کتنی بستیاں۔ تو القریہ یہ وہ مکی دور ہے، نبوت کے بعد اس قصے میں اشارہ ہے، اس کا بطن اشارہ ہے اس منظرنامے کا جو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کو وہ زبان دی کہ وہ اس سرمایہ دار مالدار سے مکالمہ کر کے
اس کو اصل حقیقت پہچاننا ہے. یہ یاسر ہو، عمار ہو، بلال ہو، صہیب رومی ہو، عبداللہ ابن مسعود ہو، یہ لوگ ہیں. وہ للکارتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں کہ تو اتراتا ہے اپنی دولت پر، اپنے عیاشیوں پر، اپنے باغات پر. پورا منظر مکالمے کے ذریعے سے دعوت ہے، کوئی عمل لڑائی اور تشدد کا عمل نہیں. یہاں بھی دو آدمیوں کا مکالمہ ہے. اور پھر یہ بات بھی سمجھا دی کہ ان متکبروں اور ظالموں سارے کے سارے کا کام یا سب چیزیں مٹانا نہیں ہے، والباقیات الصالحات، جو اچھی باتیں اس قریش میں موجود ہیں، اس بستی میں موجود ہیں، ان کو باقی رکھنا. دعوت کا انداز اور اسلوب جدوجہد ہوگی، ایک تو مکالمے اور دعوت کے ذریعے سے، دوسرا جو انسانیت کی بنیادی چیزیں موجود ہیں ان کو باقی رکھا جائے. یہ نہیں کہ ان عمراء اور مالداروں کی وجہ سے انسانیت کی بنیادی چیزوں کو مریا میٹ کر دیا جائے. انقلاب اس کا نام نہیں، وہ ہے کہ جماعت کی تیاری. اور یہاں قریہ کا لفظ استعمال کیا. امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ 13 سالہ مکی دور میں آپ نے جو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جماعت بنائی ان حنفاء نوجوانوں کی جو قبل از نبوت بھی اللہ کی طرف لو لگانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں پہ نکل جاتے تھے، ابو ذر غفاری جیسے، ابو بکر صدیق جیسے، عثمان غنی جیسے، اولو العزم لوگ، یہ جو نکل جاتے تھے، ان کی جو اجتماعیت آپ نے تشکیل دی ہے تو یہ جرأت پیدا کی کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی سوال اٹھائیں، مکالمہ کریں، اس باغ والے سے، اس جس پر انعام ہوا ہوا ہے اس کو بتلائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور جب باز نہیں آیا تو قرآن نے کہا ہے کہ ایسا اس کے اوپر تیز ہوا چلی کہ پورا کا پوری بستی کی تمام چیزیں اڑ کر ختم ہو گئی. سیلاب آیا اور ساری فصل باغ اجاڑ کر لے گیا، زمین ختم ہو چکی. قرآن نے اس کا سورۃ سبا میں ذکر کیا ہے، نقشہ کھینچا ہے یمن اور اس کی خوشحالی کا، سد عرم کا، اور سورۃ قلم کے اندر اس فصل کو جو کھڑی ہوئی ہے اس کو اجاڑ کر ختم کر دیا گیا، ساری کی ساری بستی تباہ و برباد کر دی. قرآن نے اس کا نقشہ. اور اس مکہ مکرمہ میں آپ کی جدوجہد سے صورت یہ پیدا ہوئی کہ اس عدم تشدد کی بنیاد پر جو جماعت بنائی، اتنے لوگ آپ نے اپنے ساتھ جمع کر لیے، کمزور اور غریب، جن میں سوالات اٹھا دیے سرمایہ داری کے خلاف، جاگیرداری کے خلاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس قریۃ من القریٰ، قریہ کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا. شاہ صاحب نے یہ جملہ ایسے نہیں استعمال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس بستی کے سربراہ بن گئے، جیسے بستیوں کا سربراہ. لوگ حضور کی بات مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرمایہ دار کی، ابو جہل کی، ظالموں کی، متکبروں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسرا قصہ جو اس صورت میں بیان کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی وہ ملاقات ہے، وہ مکالمہ ہے، وہ تعلیم و تعلم کا عمل ہے، وہ اصول ہے کہ جنہیں عمل میں لاتے وقت عملی نظام بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے اس قصے میں مدینہ کا لفظ استعمال کیا گیا.
مدینہ کا لفظ مکی صورتوں میں سب سے پہلے یہی استعمال ہوا ہے کہ جب اس شہر کی، مدینہ کے یتیم بچوں کی دیوار گرنے والی ہے تو خضر بغیر کسی معاوضے کو اس کو سیدھا کر دیتے، اور بستی والے جو، اس مدینہ والے جو شوم اور بخیل، کسی کی دعوت کرنے کے لیے، مہمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک نیا مستقل علم، جس سے عملی نظام وجود میں آئے، عملی پہلو سامنے آئے، وہ خضر علیہ السلام نے بتلائے۔ عملی نفاذ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر کے بیت المقدس میں، لیکن وہ عملی نظام کس پیٹرن پر بنے گا، ایک مستقل علم۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس قصے کی جو تفصیل بیان کی ہے تعبیر الاحادیث میں، وہ ایک علمی منہج بیان کیا، 3 باتوں کا جو مکالمہ ہے اس کا تعلق حکمت عملی سے، ظلم و عدل کی نوعیت عملی پہلو سے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلائی۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسماء الہیہ اور توحید الہی کے ایک اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز تھے۔ نبی اعلیٰ ہوتا ہے، نبوت کا منصب بہت اونچے درجے کا ہوتا ہے، اور جب آدمی کی فکر اور سوچ بہت بلند پروازی کی حامل ہو، لیکن لیڈر اور قائد کی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے، جیسے بلند پروازی اس کی علمی اور فکری معاملے میں میکرو لیول پر اونچی ہونی چاہیے، ایسے مائکرو لیول پر بھی جزیات کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ عملی نظام کے لیے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ان تینوں واقعات میں جو موسیٰ علیہ السلام کے اور خضر کے مکالمے میں ہے، وہ عملی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کی طرف توجہ دلائی ہے خضر علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ حقیقت جب سمجھ آ گئی تو اس کی بنیاد پر بنی اسرائیل کا قومی نظام آپ نے تشکیل دیا۔ علمی بحث تو بہت لمبی ہے یہاں، اس کے لیے علمی استعداد بھی چاہیے۔ چوتھا قصہ ذوالقرنین۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا یہ قصہ ریاست مدینہ کی تشکیل کے 10 سالہ امور واضح کرتا ہے۔ یہ 3 مرحلے تو ذات نبی کے ساتھ وابستہ ہیں، ولادت سے لے کر قبل از نبوت، نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور اور 10 سالہ دور ریاست مدینہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں کے درمیان یہ بات مشترک ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں بادشاہت اور حکومت اور دین دونوں ایک دوسرے سے مکس اپ ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کے دین کو سیاست اور ریاست اور مملکت کے امور سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی سیاست کو ان کے دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ان کی نبوت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے تناظر میں مدینہ منورہ کی ریاست کے 10 سالہ امور جو عملی چیزوں پر مشتمل تھے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے تشکیل پانی ہے، ان میں کن کن چیزوں کی رعایت رکھ کر آپ کو نظام بنانا ہے، اس کا نقشہ
مکی کی آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قصے کے تناظر میں بیان کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں جملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لوددت، میری بڑی خواہش ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کاش کے صبر کر لیتے تو ہمیں مزید کچھ عملی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ موسیٰ اگر صبر کر لیتے تو خضر کے ساتھ جو مکالمہ موسیٰ کا چل رہا تھا، کچھ دن اور صبر کر لیتے تو کچھ اور پہلو سامنے آ جاتا۔ تو سکھانے کا عمل ہے قصے کے تناظر میں، مستقبل میں جو ریاست مدینہ بنانی ہے اس کے سکھانے کا عمل ہے اس قصے کے تناظر۔ اس لیے شاہ صاحب نے اس مدینہ منورہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو سلطان المدینہ یا سلطان الناحیۃ من العرب الفاظ سے تعبیر کیا۔ مدینے کا لفظ تمدن سے، تہذیب سے اسی صورت کی بنیاد پر، اساس پر آگے ہوا ہے۔ پھر مدنی صورتوں میں بھی استعمال ہوا، غزوہ احزاب کے موقع پر المدینہ۔ عجیب لوگ ہیں یہاں کے کہ جی ریاست مدینہ نہیں، ریاست یثرب ہونی چاہیے۔ یعنی ایک جماعت کے ایک لیڈر کے لفظ ریاست مدینہ کے استعمال کی تردید میں آپ یثرب کی بات کرتے ہیں۔ یثرب تو مدینہ ریاست نہیں تھی، یثرب تو ایک اجڑی ہوئی بستی تھی، بے سر و پا۔ جنگ بعاث میں اوس اور خزرج کی تمام لیڈرشپ قتل ہو گئی تھی، بوڑھے مر چکے تھے، تو وہ تو بغیر قیادت کے، بغیر لیڈرشپ کے، بغیر کسی حکومت کے کٹے ہوئے درخت کی طرح پڑے ہوئے تھے یثرب تو۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو مدینہ بنایا، اس لیے اس کا نام المدینہ پڑا ہے، وہ یثرب نہیں ہے۔ اور جس آیت کا حوالہ صاحب نے دیا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، یہ منافقوں کا جملہ ہے۔ منافقوں نے یہ بات کہی تھی کہ سارے عرب کی اتحادی قوت مدینہ پر حملہ آور ہو رہی ہے، اے یثرب والو تمہارے لیے اب ٹھہرنے کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، لا مقام لکم، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ تو منافقین مدینہ نے یہ بات کہی یثرب کا لفظ، تو منافقوں کی بات جو ہے وہ ریاست یثرب ہوگی۔ تعصب اور ضد انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ تو مدینہ ہے، یہ مدینے کی پوری جدوجہد اس قصے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے جو صحابہ کی اولو العزم جماعت تیار ہوئی، اس کو، اس پورے منظرنامے کو، بین الاقوامی انقلاب کو سمجھایا ہے ذوالقرنین کے قصے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چوتھا دور، اس کا آغاز فتح خیبر کے بعد جب قیصر و کسریٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، جنگ یمامہ ہوتی ہے، تو اگلا مرحلہ تو آپ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے پوری دنیا کے خلیفہ اور حکمران بنتے ہیں۔ اب آپ کا مقام ذوالقرنین والا ہے، اور آپ کے اس جماعت کے دو قرن شیخین ابو بکر و عمر، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کا شکست دے کر دنیا میں آپ کا بین الاقوامی نظام قائم کیا۔ یہودیوں نے اس آخری مرحلے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہہ دیجئے کہ میں قصہ بیان کرتا ہوں آپ، ذوالقرنین کا قصہ بیان۔ ذوالقرنین وہ فرد ہے جو موسوی تعلیمات کی اساس پر دانیال نبی کی تعلیم و تربیت سے جو تیار ہوا، جس نے بنی اسرائیل کو آزادی دی، بیت المقدس آباد کیا، اس کی پہلی دفعہ لٹنے کے بعد ذوالقرنین سائرے سے اعظم ہے، جسے کہ خسرو کہا جاتا ہے۔ فارس کی یہ حکومت، اس کا آغاز کہ خسرو سے ہوتا ہے، اس کے بعد قیقباد، کیکاؤس، اردشیر اور نوشیروان عادل۔ یہ عدل و انصاف کی وہ حکمرانی کا دور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش سے 659 قبل مسیح میں سائر سے اعظم حکمران بنا ہے، اور 30 سال تقریباً اس نے حکمرانی کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں 100 سال کے قریب کیے۔ بہرحال اس زمانے کی تاریخ کے تو صرف چند بنیادی امور واضح ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ نے ایک جملے میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالقرنین کی حیثیت سے پوری دنیا کا مشرق و مغرب فتح کرنا، یہ خلفائے راشدین اور خاص طور پر شیخین کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو دنیا بھر میں غالب کرے۔ تو مشرق و مغرب، شمال، پورے کے پورے علاقوں میں حکمرانی قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ابھی پوری دنیا میں غلبہ نہیں ہوا۔ وہ غلبہ آپ کے 2 وزیرین، 2 شیخین ابو بکر و عمر، اور اس کی تکمیل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالقرنین وہ فرد ہے جس نے عدل و انصاف کی، ایران مشرق و مغرب میں ایک بہترین حکومت قائم کی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے یہاں، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں مضبوط حکومت، تمکین فی الارض، ہم نے اس کی مضبوط حکومت قائم کی، اور جتنے بھی ممکنہ اس دور کے وسائل اور مسائل تھے انہیں عطا کر دیا۔ آتیناہ من کل شیء سببا، تو انہوں نے ذوالقرنین نے جو سفر کیے ہیں، 3 سفر قرآن نے بیان کیے، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف اور شمال کی طرف۔ انسانی آبادی خط استوا سے، جو مہذب دنیا ہے، یا مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے یا شمال میں، خط استوا سے اس طرف سمندری ہیں، یا زیادہ افریقہ کے کچھ صحرا، اس زمانے میں تو صحرائی کی آبادی تھی، افریقہ میں آبادی بھی زیادہ مصر، قاہرہ، مراکش تک، دریا کے کنارے کنارے، خلیج احمر کے ساتھ اور بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ، یا بحر اوقیانوس کے شروع کے علاقے، بس باقی تو سب سمجھ سکتا۔ تو جہاں یہ سائرس اعظم کی حکومت، اس نے مغرب اور مشرق اور شمال میں 3 طرف سفر کیا،
اور ایک عالمگیر اصول قرآن نے ذوالقرنین کی زبانی بیان کیا، قال اما من ظلم فسوف نعذبہ۔ جب آپ وہاں پہنچے اور دیکھا اس علاقے میں حکمرانی قائم کی، تو لوگوں نے سمجھا بھی حکمران ہے، لوٹ مار کریں گے، جو بھی کچھ کرنا ہے، دنیا میں حکمران یہی کام کرتے ہیں، تو خوف زدہ ہوا۔ تو انہوں نے ان کو تسلی دی، نہیں، ہماری حکومت کا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ من ظلم فسوف نعذبہ، جس نے ظلم کیا، ناانصافی کی، انسانی حقوق توڑے، سیاسی، معاشی، سماجی اعتبار سے ظلم کیا، ان کو تو ہم عنقریب سزا دیں گے، تحقیقات کریں گے، ایک قانون قائم ہوگا، اس کے مطابق جو ظالم ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ پھر اللہ کے پاس وہ پہنچیں گے، وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے ان کے ساتھ کرے، عذاباً نکرا، اللہ بھی سخت ترین عذاب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى، جو ایمان لے آیا، جس نے اپنے اعمال درست کر لیے، اپنا معاشرہ درست کر لیا، انسانیت کے لیے کام کیا، تو ہم ان کو بہت اچھا اور عمدہ بدلہ دیں گے، عزت دیں گے، خوشحال بنائیں گے، ترقی دیں گے، اگلے دور کی چیزیں سکھائیں گے، انسانیت کی ترقی کا راہ ہموار جزاء الحسنى۔ اور پھر ہم ان کے لیے اپنی حکومت کو آسان بنائیں گے، یسرا، آسانی پیدا کریں گے، اس میں تکلیف، مشقت وغیرہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ عالمگیر اصول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے اپنے پیش نظر رکھا۔ اب بین الاقوامی غلبے کے لیے جو جماعت تیار ہوگی وہ اس اصول پر کام کرے گی۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذوالقرنین کی حیثیت تھی وہ باقی تھی ابھی جب دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ کام کی تکمیل آپ کے دو قرینوں نے، ابو بکر و عمر نے، ان کے زمانے میں کیسر و کسریٰ کو شکست دے کر دنیا میں، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ذرا دنیا پر نظر دوڑائیے، پورے مشرق کا مرکز وہ ظلم کی حکومت جو شروع تو ہوئی تھی عدل و انصاف کی بنیاد پر، نوشہر و عادل، سائرس اعظم، کہ قواد، کہ خسرو، اس کے ذریعے سے، اور مرور زمانہ کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، 1000 سالہ سلطنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا وقفہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے یہ ایران کی حکمرانی قائم ہوئی تھی، سائرس اعظم نے قائم کی تھی، 2 ریاستوں کو ملا کر، فارس کی ریاست تھی اور ماد یا مید کے نام سے ایک ریاست تھی۔ 2 ریاستوں کو جب سائرس اعظم نے فتح کیا تو اس نے جو تاج پہنا، اس کے اوپر 2 سینگ لگائے گئے، جو ایک ریاست کی علامت بھی تھی اور ایک دوسری ریاست، چونکہ فارس بڑی ریاست تھی تو ایک بڑا سینگ لگایا گیا تاج کے اوپر، یہ نہیں کہ سر میں اگ گیا، تاج پہ سونے کا جو تاج بنایا گیا، اور ایک چھوٹی ریاست تھی مید، تو دوسرا جو تھا وہ چھوٹا سینگ۔ دنیا میں جب ریاستیں اور حکومتیں جن جن علاقوں میں پھیل جاتی ہیں تو ان کے تاج کی نوعیت بھی بدلتی جاتی ہے۔ برطانیہ کی بادشاہت کے
ہاں جی 250-300-400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب برطانیہ کی بادشاہت ہندوستان پر بھی قائم ہو گئی تو یہاں کا ہیرا اس کے تاج میں لگا نہیں، کوہ نور افریقہ کی فلانی چیز لگی، امریکہ کے تسلط کی فلانی علامت لگی، ہر وہ علامت جن جن ریاستوں پر قبضہ ہوا ان ریاستوں کی جو یونیک چیز تھی وہ ملکہ برطانیہ کے تاج کے اندر لگائی۔ تو اسی اصول پر ذوالقرنین کے تاج کے اندر جو جو ریاستیں فتح ہوتی چلی گئیں مشرق و مغرب اور شمال میں، وہ ذوالقرنین کے تاج کے اندر لگتی چلی گئی۔ اسی لیے چونکہ دو ریاستوں کا ملاپ، اس لیے وہ دو قرن والا، دو سینگ والا، اور بنی اسرائیلیوں کے لیے وہ رحمت بن کر آیا تھا۔ فارس کی وہ ظالمانہ بابل کی عاشوری حکومت جسے سائرس اعظم نے فتح کیا تھا، اور وہ حکومت جنہوں نے بیت المقدس اجاڑا تھا، یہودیوں کو غلام بنایا تھا، ان کی تعلیمات پر قبضہ کر لیا تھا، سائرس اعظم نے حکومت قائم ہوتے ہی دانیال نبی کی عزت اور احترام کیا جو اس زمانے کے نبی تھے، اور ان کو وہ تمام تبرکات دیے، ان کو بیت المقدس میں جا کر قیام کرنے کی اجازت دی، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر کے دیا، یہ سارے کام اس نے کیے۔ تو یہودیوں کی کتابوں میں آج بھی، تورات میں، دانیال نبی کی کتاب میں، یسعیاہ نبی جو دانیال سے بھی 100 سال پہلے ایک خواب نقل کیا ہوا تھا اور بتلایا تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا جو یہودیوں کو نجات دے گا اس غلامی سے، تو تورات میں یہ ساری تفصیلات موجود تھی۔ اسی بنیاد پر یسألونک عن ذی القرنین، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ذوالقرنین جو دراصل یہودیوں کا محسن تھا، جس نے عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کی تھی، اس کے بارے میں سوال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پوری تفصیلات بیان کی کہ مغرب میں جا کر اس نے یہ عدل کیا، مشرق میں جا کر یہ کام کیا، اور شمال میں یاجوج ماجوج کو روک کر دیوار بنا کر جو لوٹ کھسوٹ یہ یاگ میگاگ کا قبیلہ انسانیت کے خلاف کر رہا تھا، اس کو دیوار بنا کر روکا۔ تو ایک تو ذوالقرنین نے یہ کام کیا، اور ایک عمر فاروق اور ابوبکر صدیق نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، کہ پورے مشرق کو فتح کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں کسرائے ایران کے خلاف جو جنگ لڑی دریائے دجلہ کے کنارے، جس نے پورے مشرق کی فتوحات کا دروازہ کھول دیا، اور جب مدائن فتح کیا، وہاں کے خزانے سامنے آئے، لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے چھوڑ کر، خود ان کا لیڈر وہ بھی بھاگ رہا ہے۔ تو مدائن کا پہلا گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، بلکہ مدائن میں سب سے پہلے داخل ہی سعد بن ابی وقاص نے اپنے سپہ سالاروں میں سے سلمان فارسی سے کہا کہ آپ داخل، اور لوگوں کو تسلی دیں کہ ہم جو حکومت میں آئے ہیں، ہم انسانوں کے قتل عام اور مال لوٹنے کے لیے نہیں آئے، کسی کو یہاں سے خبردار جانا نہیں چاہیے، بس اما من ظلم فسوف نعذبہ، لیکن واما من آمن وعمل صالحا تو ہم اچھا بدلہ دیں، ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کریں۔ یہ اچھا سلوک ہی تو تھا کہ جو کسریٰ ایران کا مشیر، وہ جب حضرت عمر کے دربار میں گرفتار ہو کر آتا ہے تو حضرت عمر اور مسلمان ہوتا ہے تو حضرت عمر اس کو مشیر بنا لیتے ہیں اپنا،
مشورہ لیتے ہیں، بھائی تم مشرق کے اس پورے علاقے کی جو سیاسی صورتحال ہے، قبائلی ساخت ہے، وہاں مزاحمت کی جو نوعیتیں ہیں ان کو تم زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہو، تو بتاؤ کہ کس طریقے سے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جا سکتا۔ بلکہ مشرق و مغرب، چونکہ کسریٰ ایران اور قیصر کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھی، جی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، تو اس پوری جنگ کو لڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا بڑی اچھی مثال، اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ اپنے دشمن کو، جو انسانیت دشمن لوگ، وہ ایک پرندہ ہے، اس کا ایک دماغ اور سر ہے اور اس کے دو بازو ہیں، بازوؤں سے لڑتے رہو گے تو پرندہ پھر بھی رہے گا اور وہ اپنی کاروائیاں کرتا رہے گا۔ آپ ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑیں، کسریٰ ایران سر ہے، سر اس پوری گیم کا، یہ سر ایک دفعہ کچل دیا آپ نے تو گویا کہ دونوں پر نڈھال ہو جائیں گے، پھر پر اتارنا کون سا مشکل تھا؟ سیاسی مشاورت۔ تو مشرق سارا کا سارا فتح کیا، اور وہاں اما من ظلم فسوف نعذبہ، اور واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنی، ان کے لیے امرنا یسرا، آسانیاں پیدا کی۔ ایسے ہی مغرب اس کو فتح کرنے کے لیے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص عراق کے محاذ پر، اور مصر مغرب میں، اور ذوالقرنین جب مغرب میں گیا تھا تو قرآن نے ایک بڑی عجیب تمثیل استعمال کی۔ اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے فی عین حمیۃ، ایک ایسے سمندر میں، ایک ایسا وہاں پر چشمہ ہے جو کالا ہے، کیچڑ والا ہے، تو وہاں اس جگہ پر سورج غروب ہو رہا ہے مغرب الشمس کو، گویا کہ مغرب میں کالی سرزمین، اور وہ افریقہ ہے۔ سائرس اعظم کے زمانے میں تو ایران کے مغرب میں بحیرہ کیسپین ہے، جو بحر اسود بھی کہلاتا ہے، سیاہ سمندر، جس میں سے وہ بڑی پائپ لائن گیسوں کی اور تیل کی آج کل روس اور ان کی چلتی ہیں، جس کو توڑا پچھلے دنوں انہوں نے۔ تو مغرب میں وہ تھا، لیکن رسول اللہ کا ذوالقرنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمرو بن عاص کو مصر کی فتوحات، افریقہ جو کالی سرزمین ہے، کالوں کی سرزمین، اور وہاں بحر اوقیانوس کے کنارے مراکش کے بعد مراکش تک پہنچو تو سورج اسی سمندر کے اندر غروب ہو رہا، تو مراکش تک گھوڑے دوڑا دیے افریقہ پر، یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ دو فتوحات ہو گئیں تو اسی کے ضمن میں اصل جو سر ہے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، اس پر جو اٹیک ہوئے شام میں، شام مشرق وسطیٰ جو دونوں مشرق و مغربوں کو پالتا تھا، مشرق وسطیٰ کے وسائل پر ہی یہ عالمی طاقتیں کردار ادا کر۔ ذوالقرنین نے شمال میں سفر کیا، جی تو عمر فاروق کے سپاہیوں نے بھی قسطنطنیہ تک، شام، آگے ہیرا، جابیہ، اور پورا کا پورا شمالی علاقہ جات، تمام کے تمام فتوحات کے جھنڈے گاڑ کر
یاجوج ماجوج یورپین بھیڑیوں کے راستے میں وہ دیوار کھڑی کر دی کہ جو 1000 سال تک وہ نہیں پھلانگ سکتے طاقت اور قوت کی۔ ذوالقرنین نے تو اپنے علاقے کے تناظروں میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنائی جس کا قرآن نے نقشہ کیا۔ ظاہر تو آیت کا یہ ہے اور اس کا باطن وہ ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مضبوط دیوار سینٹرل مشرق وسطیٰ جو علاقہ ہے اس کو مضبوط بنا دیا، طاقتور بنا دیا کہ مشرق و مغرب 1000 سال تک اس کے اثر سے نہیں نکلے۔ دمشق کا دارالخلافہ، بادشاہت، حکمرانی امیر معاویہ نے مضبوط کی، بلکہ بلاد الشام فتح کرنے والے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اہم کردار ادا کرنے والے وہ ابو سفیان بن حرب، وہ گورنر بنے، اور ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے یزید بن ابی سفیان عمر فاروق کے زمانے میں وہ گورنر بنے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پیش گوئی کر دی تھی حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کی۔ شاہ صاحب جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ملک النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشام، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ الخلیفۃ بالمدینہ والملک بالشام، میرے خلفاء جو ہوں گے وہ مدینہ میں ہوں گے اور میرے جو بادشاہ ہوں گے وہ شام میں۔ یہ دیوار کھڑی تھی جو خلفائے بنو عباس اور پھر خلفائے بنو عثمان کی صورت میں 1000 سال تک قائم رہی، جس نے اس یاجوج ماجوج کو نیچے اترنے نہیں دیا پہاڑوں سے، وہ انسانی بستیوں پر حملہ آور ہونے نہیں دیا۔ لیکن ذوالقرنین نے جیسے کہا تھا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ دیوار رہے گی، لیکن جب بھی اللہ چاہے گا تو دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور یہ پھر یاجوج ماجوج دنیا میں ہر طرف سے من کل حدب ینسلون، ہر ایک اونچی پہاڑی سے، ہر ایک علاقے سے پھسلتے گھسٹتے لڑکتے ہوئے تمہارے علاقوں پر حملہ آور ہو۔ یہ یاجوج ماجوج کا زمانہ ہے۔ وہ 2 قبیلے جو یورپین نسل کے یاگ میگاگ، یہ 2 جنہوں نے یہ ظلم کا بازار گرم کیا، لیکن قرآنی اصول وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اما من ظلم فسوف نعذبہ۔ اس یاجوج ماجوج کے سسٹم کے خلاف، ظلم کے خلاف یہ قرآن کی آیت ابھی باقی ہے، یہ کتاب جو نازل ہوئی تھی محفوظ ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ کتاب جو اپنے بندے پر اللہ نے نازل کی تھی اس میں کوئی کجی باقی نہیں ہے، قیمن ہے، لینذر، ڈرایا جائے جو ظالم باسن شدیدا، یہ ظلم کا دورانیہ ہے۔ اور ان یاجوج ماجوج کے بھیڑیوں نے جنوبی ایشیا پر جو سب سے بڑا ظلم جن مہینوں میں کیا ان میں اگست کا مہینہ، ظلم کا مہینہ، یہ اگست کا مہینہ تھا جب معاہدہ انٹلانٹک ہوا 1941، جنگ عظیم دوم کے دوران جب برطانیہ ہل چکا تھا، ہٹلر نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، سرمایہ داری بلاک ڈگمگا رہا تھا، روس کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی، دنیا کی نوآبادیات جو برطانیہ اور فرانس کے تابع تھیں
وہ ان کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں، تو ایک نیا دجل، ایک نیا فراڈ اس جنگ عظیم دوم کے دوران اگست 41 میں برطانوی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان ایک معاہدہ ہو۔ آج ہمیں تاریخی کتابوں میں تو اس کو خوب بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کی جاتی ہے، ان معنوں میں کہ اس معاہدے کی ایک شک تھی کہ جتنی نو آبادیات ہیں وہاں کے عوام کو اپنی عوامی حکومت قائم کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور نو آبادیات کس کے قبضے میں تھی؟ برطانیہ اور فرانس کے پاس۔ امریکہ تو دور دراز بیٹھا ہوا کنگلا، اس کے پاس نو آبادیات تو نہیں، وہ تو امریکہ کی لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا تھا، بر اعظم امریکہ۔ تو وہ جنوبی ایشیا کے مسائل پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا 1920 سے برطانیہ کے خلاف۔ تو چرچل کو مجبور کر کے یہ معاہدہ ہوا۔ بظاہر معاہدہ بڑا خوشنما ہے، ہندوستان کے حریت پسند بھی، کانگریس بھی، مسلم لیگ بھی اور یہاں کی پارٹیاں بھی اس معاہدے کی خوب تعریف کرتے ہیں کہ اس معاہدے نے ہی تو ہماری آزادی کے لیے راستہ ہموار کیا کہ عوام کی حکومت قائم ہونی چاہیے، قوموں کی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور برطانیہ پر زور دیا گیا کہ وہ نو آبادیات کو رہا کر کے ان کی اپنی قومی حکومتیں قائم کرے، جہاں ہر جگہ آزادی کی تحریکات چل رہی ہیں، وہاں مطالبہ کر رہا ہے امریکہ۔ اور اس معاہدے کی سائیڈ لائن میں بعد میں روزویلٹ نے لکھا، چرچل نے بھی اپنی سوارے میں لکھا، معاہدے کے الفاظ تو یہ تھے، بلکہ اس معاہدے کے الفاظ میں روزویلٹ نے تو اپنے قلم سے لکھا تھا کہ خاص طور پر بر اعظم، یہ بر صغیر، پاک و ہند، انڈیا، انڈین سب کانٹیننٹ، اس کو برطانیہ چھوڑ کر امریکہ کے حوالے کرے، اور جیسے ہم چاہیں ویسے اس پر ہمارا قبضہ برقرار رہنا چاہیے۔ وہ تو چرچل نہیں مانا کہ معاہدے کے اندر یہ نہیں لکھا جا سکتا، معاہدے میں تو یہی کہ عوام کی حق کی حکمرانی بحال ہونی چاہیے۔ بظاہر امریکہ آزادی پسند تحریکوں کا معاون بن کر سامنے آیا، جی دیکھو غلامی کے خاتمے کے لیے امریکہ معاہدہ برطانیہ پر زور ڈالا۔ اس تناظر میں بڑی تعریف کی جاتی ہے اس معاہدے کی، لیکن اسی میں دجل پوشیدہ ہے۔ یہ دجل سمجھنا اصل بات ہے، اور جس دجل کو آج تک ہم 80 سالوں سے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور اگر 41 سے دیکھیں تو 85 سالوں سے، یہ دجل کیا ہے؟ یہ وہ شعور جو قرآن حکیم سمجھاتا ہے۔ قرآن نے تو اصول دے دیے، جب بھی کسی معاہدے کے پیچھے روح کار فرما ہو، اما من ظلم فسوف نعذبہ، انذار کا حکم ہے، درست راستے پر قائم رہنے کا حکم ہے، طیبا۔ اس اصول پر اس معاہدے کا تجزیہ کیجیے۔ جیسے یہ معاہدہ منظر عام پر آیا، اس کا جو ظاہری ورژن اس وقت جاری ہوا، خفیہ بات تو 52-53 میں بعد میں جب چرچل نے اور امریکہ نے اپنے کاغذات، اپنی سوانح عمری میں چیزیں لکھی تو تب کھل کر آئیں۔ تو اس معاہدے کی اساس پر یہاں کی تمام سیاسی پارٹیوں نے حکومت پر دباؤ ڈالا، برطانیہ پر، کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کی شک ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے، ہمیں آزادی دیجیے۔ تو پہلے تو برطانیہ نے یہ شرارت کی کہ اس معاہدے کا تعلق یورپین قوموں کے ساتھ ہے، ایشیائی قوموں کے ساتھ نہیں۔
یورپین قوموں میں تو امریکہ قبضہ ہی نہیں کرنا چاہتا، اصل قبضہ تو جنوبی ایشیائی ممالک پر تھا، افریقہ اور ایشیا پر تھا۔ تو ان تحریکوں نے کہا کہ بھائی اول تو یہ بات کہنا کہ ایک عالمی شک تم معاہدے میں ڈال رہے ہو اور اس کو صرف یورپ کے لیے مخصوص کر دینا، یہ غلط ہے۔ یہ اصول ہے تو پھر ہندوستان پر بھی لاگو۔ تو اخلاقی پوزیشن کمزور کی، اور امریکہ نے بھی حریت پسندوں کو، ان کا میڈیا اور چینل سب اس کام پر لگ گئے کہ نہیں جی یہ ایشیا پر بھی لاگو۔ برطانیہ چھوڑے، اور اگر پورا ہندوستان متحدہ چھوڑا جاتا ہے اور حقیقی طور پر عوام کی طاقت اور قوت برقرار رہتی ہے، تو برطانیہ نے قبضہ برقرار رکھ سکا جو 200 سال سے حکمرانی کر رہا تھا، امریکہ کیسے نیا قبضہ برقرار رکھ سکتا؟ یہاں کی اجتماعیت، امریکہ کا قبضہ تو تب ہو سکتا تھا جب اس کے حصے بکھرے کیے جائے، 7 ملک بنائے جائے، تقسیم در تقسیم کا۔ اور جب امریکہ بریٹن ووڈ کانفرنس میں مالیاتی تسلط حاصل کر چکا، سرمایہ داری نظام کا لیڈر بن چکا، تو پھر اگلا پلان یہی تھا۔ اور پھر یہاں ماشاءاللہ تحریکیں پیدا کر دی کہ بھائی ہندوستان میں کوئی ایک قوم تھوڑی بستی ہے، یہاں تو 2 قومیں بستی ہیں، 3 قومیں بستی ہیں۔ سکھوں نے کہا ہم الگ قوم ہے، قادیانیوں نے کہا ہم الگ قوم ہے جی، حیدرآباد دکن کے لوگوں نے کہا ہم ایک الگ قوم ہے، مہاراجہ کشمیر نے کہا کہ ہم ایک الگ قوم ہے۔ آپ نے معاہدے میں لکھا ہے کہ عوامی خواہشات کے مطابق حکومتیں قائم ہونی چاہیے، تو عوامی تقاضے تو یہ ہیں بنگال کی الگ حکومت ہو، جتنی ریاستیں یہاں انگریزوں کے زمانے میں تھیں وہاں الگ الگ ریاستیں اپنی اپنی حکومتیں قائم کریں، سارے نوابوں، راجاؤں، مہاراجاؤں، انہوں نے مطالبے شروع کر دیے کہ جی ہمارے عوام کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری حکومت کو بھی تسلیم کیا۔ حیدرآباد دکن کے نظام نے باقاعدہ اقوام متحدہ میں ڈاکٹر حمید اللہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ ہماری کیا ہے اقوام متحدہ میں ملک کے طور پر رجسٹر کرو، ایک دھما چوکڑی۔ یعنی متحدہ ہندوستان کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر علاقے کا راجا، مہاراجا، نواب وہ اپنی عوام کی حکومت کے نام پر اس معاہدے کی شک کی الگ الگ تشریح کر رہا تھا۔ پھر جو برٹش انڈیا بھی ہے وہ بھی کیسے ہو، فیڈرل سسٹم کے تحت ہو یا الگ الگ صوبوں کی بنیاد پر ان کو حکمرانی قائم ہونی چاہیے، یہ سب ایک مرج ہو کر ایک ملک بن جائے۔ یہ بحثیں شروع ہو گئی، یہ بحثیں پہلے سے چل رہی، ان کے ڈانڈے بھی امریکہ سے ملتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بظاہر خوشنما کام، لیکن یہ جو 41 اگست میں شروع ہوا کام وہ اگست 47 میں مکمل ہوتا ہے۔ اگر تمام 700 ریاستوں کو الگ ملک بنا دیتے، ریاست کلات سے لے کر ریاست سوات سے لے کر وہ بنگال تک جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، تو نہ کسی امریکہ کے کام کی تھی نہ کسی اور کے کام کی، آپس میں لڑتی رہتی ساری عمر۔ اب سب سے زوردار کام جو خود برطانیہ کے اور امریکہ کے زیر اثر شروع کیا گیا وہ مسلم اور ہندو قوم کی بنیاد پر۔ انہوں نے کہا جی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تو نہیں ہو سکتی، ان کو تو 2 بڑی ریاستیں بناؤ اور ان کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی مان لیں گے، یہ نیپال ہے، یہ سری لنکا ہے، یہ مالدیپ ہے، یہ 7 ٹکڑے کر کے 2 بڑی بڑی ان ریاستوں کو جمع کر کے ان کی اشرافیہ کے تابع کر دو، انڈیا کو یو پی کے تابع کر دو اور اس پاکستان کو بنا کر پنجاب کے تابع کر دو۔ یو پی کا وہ غدار جو کردار ادا کرتا رہا،
ہمیشہ سے وہاں کا کریم خیال تھا کہ یہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ وہاں کے راجے مہاراجے جو نواب، آج یوپی حکومت کر رہا ہے پورے ہندوستان میں، اور پنجاب پورے پاکستان پر حکومت کر رہا ہے۔ تو دو بڑی طاقتوں کے سپرد کر کے چھوٹی چھوٹی ساری ہڑپ کر لی گئی۔ ریاستوں کو کہا کہ تم کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا پاکستان میں شامل ہو جاؤ یا ہندوستان میں شامل، بس تیسرا کوئی نہیں، کوئی خود مختار نہیں۔ اور جس ریاست نے بھی کوئی سر اٹھانے کی کوشش کی، خواہ وہ نظام حیدرآباد ہو یا قلات ہو، تو فوجیں داخل کر کے دونوں نے اب کیا قبضہ کرنا۔ اب کٹ پتلی کھیلنا آسان ہو گیا۔ 80 سال سے ہندوستان اور پاکستان میں وہ اسٹیبلشمنٹ مسلط کی گئی جو امریکہ کے اثر سے باہر نہ جائے۔ کانگریس کے کچھ لیڈروں نے جو روس سے متاثر تھے یا سوشلزم سے متاثر تھے، یا آئینی سوشلزم جو برطانیہ کے تابع تھا، ملی ہوئی کھچڑی جس میں سوشلزم بھی اور سرمایہ داری بھی ساری ملی جلی چلتی جائے، تو انہوں نے کسی قدر توازن قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر وہ فرقہ پرست، ہندو فرقہ پرست مودی کی شکل میں ہندوستان پر قابض ہو۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ ننگا ہو کر پورے کے پورے بر عظیم پاک و ہند پر اپنے دانت گاڑے ہوئے، ٹیرف کے نام پر، کسی نام پر، کسی پہلے جو کچھ خفیہ ہوتا تھا وہ آج اوپن ہو۔ یہ 80 سال کا گزل ہے، یہ اس اصول کے خلاف کہ اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ۔ مسلمان اور ہر سچا انسان جو قومی سوچ رکھنے والا ہے وہ اس اصول کو اپنائے گا تو کامیاب ہوگا، دجل و فریب کو سمجھے گا، کتاب مقدس کے اس قیم اور سیدھے راستے کو جس میں کوئی کجی نہیں ہے اس کو سمجھے گا تو اپنی آزادی برقرار رکھ پائے گا۔ اور اگر وہ یہ نہیں تو وہ اس ذوالقرنین کے بیان کیے ہوئے بنیادی اساسی اصول اور دین کے ذوالقرنین ابو بکر و عمر کے اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کرتا رہے گا جب بھی، تو سزا پاتا رہے گا۔ سوف نعذبہ، عذاب کی وجہ یہ ہے، ذلت کی حالت یہ ہے، اور یہ ظلم اور زیادتی خاص طور پر اس مہینے میں انسانیت کے خلاف ہوئی۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کا شعور پیدا کرے کہ بظاہر آزادی، یوم آزادی انڈیا بھی دھوم دھام سے مناتا ہے، تم بھی دھوم دھام سے مناتے ہو، لیکن حقیقت میں جدید نو آبادیاتی نظام تم پر مسلط کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی برطانیہ تھک گیا تھا اس لیے آزادی دے کر چلا گیا۔ آزادی دے کر کہاں چلا گیا؟ آزادی کے بجائے اپنے غلاموں کو امریکہ کو بیچ کر چلا گیا، اور جو حقیقی آزادی پسند لوگ تھے ان کو سخت سزائیں دے کر، ان کے خلاف پراپگنڈا کر کے یہاں کے عوام کو بے وقوف بنا کر ایک نئے جال میں پھنسا کر، یہ وہ شعوری جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آج آپ کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ بیوروکریسی پرتگال منتقل ہو رہی ہے۔ وہ پرتگالی تو آئے تھے پہلی دفعہ یہاں ظلم کرنے، پہلے تو پرتگالی جہاز ہی کیا ہے یہاں آیا تھا نا کالی کٹ میں، تو آپ کا پرتگالیوں سے بڑا رشتہ ہے نا۔ اب انہوں نے گولڈن ویزا شروع کیا ہے آپ کے لیے، تو ماشاءاللہ غلام چلے جا رہے ہیں،
اور یہ تو ابھی کہیں معمولی سا اظہار کیا، سارے سیاستدان، سارے جرنیل، سارے صحافی، سارے مولوی پہلے سے ہی کیا ہے یہاں کے وسائل لوٹ لوٹ کر وہاں پہنچا رہے ہیں، ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ خالی بیوروکریسی کو پیٹنے سے کیا ہو، بس ایک ایشو چھوڑ کر باقی تمام سے توجہ ہٹا دو۔ اصل تو اس مجموعی ظلم کو جو غلامی کے زمانے سے جدید نوآبادیاتی شکل اختیار کر چکا ہے اور دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، ایک مسلمان کو اسے سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی رائے قائم کرنی ہے اور اس کے مطابق ہی اپنی جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا ہے، انبیاء والا صراط مستقیم کا، قیماً، جس میں کوئی کجی نہ ہو، درست راستہ، کامیابی کا راستہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔